نحمدہ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے جس ٹاپک پر بولنے کے لیے کہا گیا ہے وہ ہے اسلام اور سائنس۔ اسلام اور سائنس میرا ٹاپک ہے آج کا، اور اس پر بولنے سے پہلے میں اپنا جو نام بھی آپ لوگوں کو بتا دوں، پروفیسر ڈاکٹر عادل خان، دس از مائی نیم۔ اور چلو اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو اسلام اور سائنس جو ہے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو ویسے تو یہ ٹاپک بہت زیادہ وسیع ہے اور اس کی بہت زیادہ ڈائمینشنز ہیں، اس کی بہت زیادہ اسکوپ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ ڈیٹا ہے، کیونکہ اس کے اوپر تو سینکڑوں بکس لکھی گئی ہیں، اس کے اوپر جو ہے بہت سارا جو ہے وہ ڈیٹا اور مٹیریل جو ہے وہ پبلش کیا گیا ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ بولا گیا ہے۔ بہرحال میرے پاس جو مجھے گیون ٹائم دیا گیا ہے اس کے مطابق میں کوشش کروں گا کہ اس ٹاپک کے ساتھ جو ہے میں انصاف کروں، اور اس کے جو مطلب مین جو اس کی پوائنٹس ہیں یا اس کا جو سمرائز شکل میں جو ہے میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتاؤں۔ تو سائنس کے حوالے سے، اسلام اور سائنس کے حوالے سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ سائنس ہے۔ تو تھوڑا سا ہم سائنس کے حوالے سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سائنس کا مفہوم کیا ہے، یا اس کی تعریف کیا ہے، یا اس کی اقسام کون کون سی ہیں۔ تھوڑا سا تو ہم اس کو پہلے ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم اسلام کی طرف بھی آئیں گے، پھر ان کا جو باہمی تعلق ہے اس کی طرف بھی آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بھی جو کویشچن ہے اس کو بھی ہم انشاءاللہ ڈیل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سائنس کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو سائنس کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ لیٹن ورڈ سینشیا سے ماخوذ ہے، اور تعلیم اور تعلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ علم و حکمت کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ انگریزی زبان میں نالج کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں دا نالج آف آبزرویشنز اینڈ ایکسپیریمنٹس، یعنی مشاہدات اور تجربات سے حاصل ہونے والے علم کو سائنس کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے سائنس کے جو ایکسپرٹ ہیں، سائنس کے جو علماء ہیں، سائنس کے جو سائنٹسٹ ہیں، ان کے حوالے سے جو ہے وہ بہت ساری تعریفیں سائنس کے بارے میں کہی گئی ہیں، جس میں انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے۔ اس کے علاوہ انسائکلوپیڈیا آف بریٹینیکا کے اندر بھی اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا کے اندر بھی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز میں بھی اس کی ڈیفینیشن ہے۔ تو تھوڑا سا ہم کور کرتے ہیں، چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے اور مختصر جو ہے ہم نے اس کو سمرائز کرنا ہے جو مجھے گیون ٹائم دیا گیا ہے، تو اس کے مطابق میں جو ہے آپ کو کچھ اس میں سے جو جن کی تعریف ہے وہ بتا دیتا ہوں، کیونکہ اگر سب کی میں بتاؤں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ تو آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق سائنس وہ علم ہے جو محنت سے حاصل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ کسبی علم ہے جس کو محنت سے، ایفرٹ سے، کوشش سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن کے مطابق سائنس وہ نظام علم ہے جس کی تعریف جزئی طور پر حقائق واقعہ کے نقص مضمون سے، لیکن کلی طور پر ان طریقوں سے کی جاتی ہے جن سے مبینہ حقائق کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس بات سے بحث کی جاتی ہے کہ اس کے ماخوذ نتائج، یعنی اخذ کردہ نتائج اس حد تک ہوں کہ تجربہ کی کسوٹی پر پرکھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تعریف ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنسز کے مطابق اس کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ سائنس کی اصطلاح کا اطلاق کسی مربوط علم یا منظم قوانین کے مجموعے پر ہوتا ہے، ان نظامات پر جن کے قوانین کو ہمہ گیر تائید حاصل ہو یا درجہ کمال کو پہنچ چکے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ ڈیفینیشنز ہیں، کچھ تعریفیں ہیں۔
اس کے علاوہ ایک گوگل کے اندر جو ہے آزاد دائرۃ المعارف، جس کو ویکیپیڈیا بھی کہا جاتا ہے، اس کے مطابق اس کی تعریف یہ ہے کہ مطالعہ کر کے کسی چیز کے بارے میں جاننا سائنس حصول علم کا منظم ذریعہ ہے، جس میں انسان براہ راست تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے سیکھتا ہے۔ سائنس کل کائنات کا علم ہے اور یہ علم انسان کا اجتماعی ورثہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک تعریف ہے۔ اس کے علاوہ ایک مشہور تعریف جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ سائنس از نتھنگ بٹ دا ایکسپلوریشن آف نیچر۔ سائنس کیا ہے؟ نیچر یا فطرت کی دریافت۔ نیچر کے خفیہ رازوں کو تلاش کیا تو سائنس بن گئی۔ اس کے علاوہ سائنس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دا ایکشن آف گاڈ، یعنی قرآن جو ہے وہ اللہ کے الفاظ ہیں اور سائنس جو ہے وہ اللہ کا عمل ہے۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بات جو اس کی تعریف ہے وہ یعنی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام جو ہے وہ اس کے اندر جو اللہ کا کلام ہے قرآن، وہ اللہ کے الفاظ ہیں اور سائنس جو ہے وہ اللہ کا عمل ہے۔ تو ان کے درمیان تضاد یا ٹکراؤ جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ہم آگے جا کر پڑھیں گے اس کو کہ جو مذہب کے ساتھ جو ٹکراؤ رہا ہے سائنس کا، تو وہ دوسرے مذاہب کے ساتھ جیسے کرسچینٹی ہے یا دوسرے مذاہب ہیں ان کے ساتھ تو رہا ہے، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا کوئی کنٹرڈکشن نہیں رہا ہے، کیونکہ ان مذاہب کے اندر تحریفیں ہو گئی تھیں، مین میڈ چیزیں شامل ہو گئی تھیں اور انسانی موشگافیاں اور فلسفے اس کے اندر ڈال دیے گئے تھے، اس لیے ان کے اندر اس کے ساتھ تو ٹکراؤ ہوا، لیکن اسلام کے ساتھ اس کا ٹکراؤ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا قرآن اللہ کے الفاظ ہیں اور سائنس جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ بہرحال سائنس کے جو یہ ہو گئی سائنس کی جو ہے مفہوم اور اس کی کچھ تعریفیں جو کہ مختلف انسائکلوپیڈیاز سے لی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے 3 اقسام ہیں، سائنس کو 3 اقسام میں جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کیا گیا ہے، جس میں مادی علوم ہیں، حیاتیاتی علوم ہیں، نفسیاتی علوم ہیں۔ جس کو مادی علوم کو کہتے ہیں فزیکل سائنسز، حیاتیاتی علوم کو کہتے ہیں بایولوجیکل سائنسز اور نفسیاتی علوم کو کہتے ہیں سائیکالوجیکل سائنسز۔ تو مادی علوم کے اندر جو ہے اس کی یہ تعریف ہے کہ سائنس دا اسٹڈی آف ان آرگینک، جس میں اسٹرانومی آ جاتی ہے، فزکس آ جاتی ہے، کیمسٹری آ جاتی ہے، ارتھ سائنسز آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں علم الارضیات جس کو کہتے ہیں، جیولوجی، میٹرولوجی، علم یعنی کہ زمین کے اندر کے جو خزانے ہیں، جو معدنیات ہیں، ان کو دریافت کرنا، کھوجنا، یہ سارا جو ہے علم جو ہے اس کے اندر ارضیات کے اندر یا جیولوجی کے اندر آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں مادی علوم، ٹھیک ہے۔ دوسری اس کی قسم ہے حیاتیاتی علوم، یعنی دا اسٹڈی آف لائف، یعنی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جاننا، زندگی کے بارے میں علم، کس کی زندگی، مطلب انسانوں کی زندگی بھی، حیوانات کی زندگی بھی، ٹھیک ہے، پلانٹس کی زندگی بھی، تو یہ علم جو ہے ڈیل کرتا ہے بیسیکلی حیاتیات کے ساتھ۔ اس کو علم حیاتیات بھی کہتے ہیں، علم نباتات بھی کہتے ہیں، علم حیوانات بھی کہتے ہیں، علم جنین بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جوڑوں کے متعلق علم جو ہے علم الابدان بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ساری جو ہے اس کے اندر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری جو اس کی قسم ہے وہ ہے نفسیاتی علوم، سائیکالوجیکل سائنسز۔ تو یہ انسان کے نفس کے ساتھ، انسان کی سوچ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، انسان کے بیہیویئر کے ساتھ، انسان کی برین کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ تو اس سے جو علوم جنم لیتے ہیں اس میں علم نفسیات، علم تاریخ، سیاست، عمرانیات، اقتصادیات، علم تعلیم، علم قانون، ریاضی وغیرہ، یہ سارے جو ہے یہ علم اس کو ڈیل کرتا ہے۔ تو یہ مین جو ہے اس کی اقسام ہے۔ تو یہ موٹی موٹی جو اس کی چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اسلام جو ہے اسلام کی طرف ہم آتے ہیں کہ اسلام کی کیا تعریف ہے اور اسلام کا کیا مفہوم ہے۔ تو ویسے تو مطلب جو ہے اس کا اگر ڈیٹیل میں بیان کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا۔ مختصراً جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسلام جو ہے وہ
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ کا ایسا پیغام جس کے اندر ابدی ہدایت موجود ہوتی ہے، جو مختلف کتابوں اور شریعتوں کی شکل میں نبیوں کے ذریعے انسان تک پہنچایا گیا اور قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ تو یہ مطلب جو پیغام تھا، آپ کو پتہ ہے، مختلف شریعتوں کے ذریعے، مختلف کتابوں کے ذریعے، مختلف صحیفوں کے ذریعے، مختلف پیغمبروں کے ذریعے انسان تک اللہ کی جو ابدی ہدایت تھی، جو ربانی ہدایت تھی، جو اللہ کا گاڈلی میسیج تھا، وہ جو ہے پہنچایا گیا۔ تو یہ اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ کی ابدی ہدایت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک کویشچن یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کا باہمی تعلق۔ تو یہ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن از دا ورڈ آف گاڈ اینڈ سائنس از دا ایکشن آف گاڈ۔ تو ان کا باہمی تعلق جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک اللہ کا قول ہے اور ایک اللہ کا عمل ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ لوگوں کے جو نظریات ہیں، مسلمانوں کے جو نظریات ہیں، ان کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے یا قرآن جو ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ایک سائنس کی کتاب ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائنس کے حوالے سے ہر چیز بیان کی ہے، اور سائنس کی مطلب اس کے اندر راز بیان کیے ہیں، اور سائنس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ گائیڈنس دی ہے۔ تو وہ بیسیکلی یعنی کہ اس کے اندر سائنس کا جو ہے وہ ڈیٹا بہت ہے، سائنس کا مٹیریل بہت زیادہ ہے، تو ہر چیز جو ہے وہ یعنی کہ وہ ریلیٹ کرتے ہیں سائنس کے حوالے سے قرآن کے ساتھ، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سائنس کی کتاب ہے۔ تو یہ طبقہ بھی تھوڑی سی افراد کا شکار ہے، اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، جو قرآن جو ہے وہ دین کی کتاب ہے، اس میں سائنس ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اور یہ جو ہے نا اس کو سائنس کی کتاب نہیں بنانا چاہیے، اور یہ تو ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ تو اسلام کی کتاب ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں۔ تو یہ طبقہ بھی تھوڑی سی مطلب اس کو افراد اور تفرید کا شکار ہے، ایک طبقہ افراد کا اور ایک طبقہ جو ہے وہ تفرید کا شکار ہے۔ تو ان دونوں کے اندر جو ہے تطبیق جو ہے اگر ہم پیدا کریں گے تو وہ کیا ہوگی؟ اس کی تطبیق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ربانی ہدایت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ تو وہ مطلب ابدی ہدایت تو ہے، زندگی کے ہر شعبے کے لیے ہے، زندگی کے ہر فیلڈ کے لیے ہے، ہر وے آف لائف کے لیے ہے، لیکن اس کے اندر سائنس کی بھی ہر قسم کی انفارمیشن موجود ہے۔ تو وہ اس سے یعنی کہ سائنس کی انفارمیشن بھی لی جا سکتی ہے، اور قیامت تک آنے والے جو بھی زمانے ہوں گے، جو بھی حالات ہوں گے، جو بھی مسائل ہوں گے، ان کا سائنٹیفک حل جو ہے وہ اس کے اندر موجود ہے قرآن شریف کے اندر۔ تو اس کی تطبیق جو ہے وہ یہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے ساتھ جو میرا نیکسٹ وہ ہے، اس کے ساتھ جو سلائیڈ ہے، جو ٹاپک اس کے ساتھ سب ٹائٹل ہے، وہ ہے کہ قرآن کے سائنسی حقائق سے رہنمائی کی ضرورت۔ تو آج مسلمانوں کے لیے بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، اور اس لیے دنیا میں وہ پیچھے رہ گئے ہیں، اور دوسری جو اقوام ہیں، دوسرے جو مذاہب ہیں، دوسرے جو لوگ ہیں، ان لوگوں نے جو ہے وہ جتنے بھی حقائق ہیں وہ قرآن سے لینا شروع کر دیے ہیں۔ ایک وقت تھا جب مسلمانوں نے دنیا کے اوپر 1200 سال حکومت کی، مسلمانوں کا برائٹ پیریڈ تھا، مسلمان جو ہے وہ علم اور ٹیکنالوجی میں دنیا کو لیڈ کر رہے تھے، دنیا کی امامت اور نیابت اور خلافت ان کے ہاتھ میں تھی، اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی، اور اس کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہنمائی تھی، اس کے مطلب وہ شاگرد تھے
صحابہ کرام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ ان سے علم حاصل کیا، صحابہ نے جو ہے پھر صحابہ سے تابعین نے کیا، تابعین نے تبع تابعین سے علم حاصل کیا. تو وہ جو چین تھی، اس چین کے اندر جو علم دیا گیا، اللہ کے نبی نے جو ان کو علم دیا، وہ ایک جامع علم تھا جس میں دین دنیا دونوں کی رہنمائی موجود تھی. اور اس کے اندر جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی علوم اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم بھی شامل تھا. تو مسلمان جب تک اس رہنمائی کو فالو کرتے رہے اور اپنی دین دنیا دونوں کو لے کر چلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسلم سائنٹسٹ تھے، چاہے وہ البیرونی تھے، چاہے وہ ابن الہیثم تھے، چاہے ابو علی سینا تھے، چاہے الکندی تھے، چاہے عمر خیام تھے، چاہے جتنے بھی بڑے بڑے ہستیاں جن کے ہم نام لیتے ہیں، ان سب نے جو ہے ان کی ایک سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے سائنس میں جو کمالات دکھائی ہیں یا سائنس میں جو بڑے بڑے کام کیے ہیں اور سائنس کا جو کنٹریبیوشن دنیا کو دیا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ پہلے قرآن کو پڑھتے تھے، وہ قرآن کو سمجھتے تھے، اس کے جو سائنٹیفک اشارے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں اس کو سمجھتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی ڈسکوریز کے اوپر کام کرتے تھے، تو ان کو پھر جلدی کامیابی ہوتی تھی. تو نان مسلم جو ہے وہ بیچارے بھی شروع میں جو ہے بڑی ٹوئیاں مارتے رہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس کا جب 300-400 سال 500 سال پہلے ابتدا ہوئی، تو اس وقت انہوں نے اپنی عقل کے ساتھ جو ہے وہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن مطلب ان کو وہ کنفیوژنز پیش آئیں، ان کو رکاوٹیں پیش آئیں. مثلا میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ سب سے پہلے سائنسدانوں کا شروع میں یہ نظریہ تھا کہ یہ جو زمین ہے، یہ جو ارتھ ہے، یہ اسٹیٹک ہے، یہ گھوم نہیں رہی، یہ چل نہیں رہی، یہ ریوالو نہیں کر رہی. تو بعد میں 100 سال 200 سال کے بعد کہیں جا کر انہوں نے جو ہے دریافت کیا کہ نہیں، یہ زمین جو ہے وہ چل رہی ہے، ریوالو کر رہی ہے. تو یہ بات 1400 سال پہلے قرآن میں جو ہے سورہ یاسین کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ سورج زمین جو ہے وہ اپنے مدار میں، اپنے ایکسس میں جو ہے وہ گھوم رہی ہے. اس طرح مطلب سورج کے بارے میں بھی، سن کے بارے میں بھی سائنس جو ہے کتنا عرصہ بیچاری جو ہے وہ کنفیوزڈ رہی، اور وہ یہ کہتی رہی کہ سن از اسٹیشنری. ہماری کورس کی کتابوں میں بھی یہ چیز پڑھائی جاتی تھی کہ سن از اسٹیشنری. تو بعد میں جب سائنس نے اس کے اوپر مزید ان کو ٹیلیسکوپ انہوں نے بنائے، اور ان کو بڑی بڑی تو دوربینیں اور ٹیلیسکوپ وغیرہ ایجاد ہو گئی، تو پھر انہوں نے جب ریسرچ کی تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں، سن از ناٹ اسٹیشنری بٹ اٹ از ریوالونگ، یہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی چکر لگا رہا ہے. تو یہی بات سورہ یاسین کے اندر، قرآن کے اندر آلریڈی موجود تھی کہ مطلب سن جو ہے وہ بھی اپنے اپنے مدار میں، زمین ہے، سورج ہے، اپنے اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں، چل رہے ہیں، اپنے ایکسس میں وہ اپنے دائرے میں چل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ سائنس بیچاری بھی ٹوئیاں مار کر اب اس کو بھی تھوڑا وہ ہو گیا، احساس ہو گیا کہ نہیں، جو بھی ڈسکوری ہوتی ہے، جو بھی انوینشن ہوتی ہے، اس کا ذکر پہلے سے قرآن کے اندر موجود ہوتا ہے. اور ان کو اب اس چیز کا بھی مطلب احساس ہو گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی کتاب ہے، ایک تو وہ محفوظ ہے، اس کے اندر کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوئی، اس کے اندر کوئی انسان ہیومن میڈ کوئی چیزیں اس کے اندر شامل نہیں ہوئی، وہ خدا کا بالکل مطلب حفاظت شدہ جو ہے وہ پیغام ہے. تو اور قیامت تک کے لیے اب رہنمائی بھی اسی کے اندر موجود ہے. تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا. اور ایک سوال ان کے سامنے یہ بھی تھا کہ مسلم سائنٹسٹ جو ہیں، جب انہوں نے غور کیا تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ مسلم جو سائنٹسٹ تھے وہ اس سے رہنمائی پہلے لیتے تھے، بعد میں جو ہے وہ اپنی عقل اور علم سے رہنمائی لیتے تھے. تو پھر انہوں نے اب قرآن کو، اب جب یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا جیپنیز ہیں یا جتنی بھی قومیں ہیں، اب انہوں نے قرآن کو پڑھنا، اس کی ٹرانسلیشنز، اس کی تفسیریں اپنے لیے مسٹ کر دی ہیں. اب مسلمانوں کے گھر میں قرآن ہے یا نہیں ہے، یا غلافوں میں پڑھا ہے یا نہیں پڑھا جاتا، لیکن ان کے گھروں میں قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، اور وہ باقاعدہ اس کو پڑھتے ہیں. خاص طور پر جو ان کے مطلب سائنٹسٹ ہیں، جو ان کے مستشرقین ہیں، جو ان کے اہل علم لوگ ہیں، وہ ضرور اس چیز کو جو ہے نا وہ پڑھتے ہیں اور اس چیز سے استفادہ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج جو یہ سائنٹسٹ ہیں یہ بھی تیزی کے ساتھ سائنس میں ترقی کر رہے ہیں.
لیکن اس کے باوجود بھی مطلب ابھی ضرورت ہے کہ قرآن کے اندر جو علوم بیان کیے گئے ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں اور زندگی کے ہر فیلڈ کے متعلق ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر مطلب جو ہے وہ ہر فیلڈ کے اندر رہنمائی موجود ہے، تو اس رہنمائی کو لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ آگے جو مسائل آ رہے ہیں زندگی کے اور زندگی کی جو مطلب سائنس کو درپیش مسائل ہیں، ان سب کا سوالوں کا جواب جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر کون کون سے علوم بیان ہوئے ہیں، اس کو بھی تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک خاص ایک مطلب آیت ہے جس کے اوپر میں تھوڑا سا جو ہے فوکس کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم کی بہت شارٹیج ہے، یہ ٹاپک بہت وسیع ہے اور اس کے اوپر مطلب بندہ جتنا بھی بولے کم ہے، بہت زیادہ بولا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس گیون ٹائم جو ہے وہ بہت اسپیسیفک ہے، تو کوشش کرتے ہیں کہ مطلب اس تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہم اس کو کور کر لیں، اس کو سمرائز کر لیں۔ تو قرآن کی ایک آیت ہے وَإِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ تو یہاں پر جو ہے ایک بات کہی گئی ہے، جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور اور گھوڑوں کو تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد یا ایکٹیو رہو، یعنی یہاں پر مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک پیغام دیا ہے۔ تو اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ تم اپنے آپ کو جہاد کے حوالے سے تیار رکھو تاکہ دشمن کے مقابلے میں تمہارا روب اس کے اوپر ہو۔ تو اس میں ایک لفظ جو ہے وہ ایک کہا گیا ہے رباط الخیل۔ تو رباط الخیل جو ہے اس کا لفظی مطلب ہے تیز ترین گھوڑے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب لفظی مطلب ہے تیز ترین گھوڑے، لیکن اس کے اصطلاحی مطلب سے مراد ہے جدید سائنس و ٹیکنالوجی کا حصول اور وار موڈز یعنی جنگی حکمت عملیاں یا پالیسیاں بنانا۔ اب اس آیت کے اندر بھی اور اس سے متصل جو یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں مسلمانوں کو جہاد کی تیاری کے حوالے سے ساری باتیں نصیحتیں جو ہے نا وہ کی جا رہی ہیں۔ تو اب یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے رباط الخیل، تو اس کا لفظی مطلب گھوڑا ہے، لیکن آج کے جدید دور میں تو ہم اس سے مراد گھوڑا نہیں لے سکتے نا، اب تو ہم اس کا اصطلاحی مفہوم لیں گے۔ گھوڑا کل کے جو مفسرین تھے وہ اس کا جو استعمال کرتے تھے وہ گھوڑے سے کرتے تھے، کیونکہ کل جو ہیں وہ جنگیں کل کے زمانے میں تلوار اور گھوڑے کے ذریعے لڑی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آج کل کے دور میں اس کی جو تفسیر ہوگی وہ گھوڑے سے ہم نہیں کریں گے، بلکہ اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ جدید ترین ٹیکنالوجی کو حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور جو جدید ترین وار موڈز ہیں، جو وار کی ٹیکنیکس ہیں، جو وار کی جو اسٹریٹجیز ہیں، جو وار کی پلاننگز ہیں، ان کو حاصل کرنا۔ تو اس حوالے سے ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں اور ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ وہ مسلمان جنہوں نے 1200 سال تک دنیا کی امامت خلافت کی اور دنیا کو لیڈ کیا اور دنیا سائنس اور ٹیکنالوجی ان سے سیکھنے کے لیے جاتی تھی، آج وہ بیچارے پوری دنیا میں جو ہے وہ ہر جگہ پر مار کھا رہے ہیں اور ہر جگہ پر ذلیل و خوار ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ابھی تک شاید ان جیسی اس آیت اور ان جیسی بہت ساری آیات کا جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پروگریسو نالج کی بات ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر مطلب اللہ تعالیٰ کچھ جدید چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے، اشارے کر رہا ہوتا ہے، وہاں ہمارے مسلمان جو ہیں وہ اس کو جو ہے اس سے جو ہے وہ لفظی مفہوم لے رہے ہوتے ہیں۔ تو آج مسلمان شاید اس کا جو ہے مطلب شاید گھوڑا ہی لے رہے ہیں ابھی تک، جس کی وجہ سے ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے جہاں پر بھی جاتے ہیں تو جہاد کی جو تیاری ہے یا جو جنگ کی تیاری کے حوالے سے مسلمانوں کا جو آج کنٹریبیوشن ہے، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ تیر کمان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یا وہ کمانی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یا جو ہے وہ کنکریاں جو ہے وہ دشمن کو مار رہے ہیں، یا وہ جو ہے نا گھوڑوں پر سوار ہیں جو زیادہ سے زیادہ بندوق کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ
اور یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہیں ان کی ایک جو سب سے بڑی وجہ ہے ناکامی کی، وہ یہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو اب اس مطلب ریفرنس سے یا اب اس حوالے سے پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ وہ جدید زمانے کے حالات کے مطابق جو مطلب وہ باتیں بتاتا ہے، تو آج جو دوسری دنیا کے لوگ ہیں وہ اس کو اس ریفرنس سے پڑھ رہے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر میں مثال دیتا ہوں کہ جدید جو ٹیکنالوجی ہے یا جو وار موڈز ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور دنیا جو ہے وہ ان سے کس طرح کام لے رہی ہے۔ تو یہ کچھ وار موڈز ہیں جو کہ میں گنوا دیتا ہوں، جو کہ جدید دنیا نے حاصل کیے ہیں، سیکھے ہیں، اور قرآن ہی سے سیکھے ہیں انہوں نے۔ تو اس میں ایک ہے بایولوجیکل وار موڈز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مطلب کنونشنل جو وار موڈز تھے وہ تو اب چینج ہو گئے ہیں۔ ایک زمانہ تھا تلوار اور گھوڑے سے لڑی جاتی تھی، پھر پستول بندوق اس چیز سے لڑی جاتی تھی، تو یہ بھی کنونشنل وار کا حصہ تھا۔ لیکن اب اس کنونشنل وار سے جو ہے وہ جنگ جو ہے وہ بالکل چینج ہو گئی ہے، اور ایک اس کے موڈز بالکل چینج ہو گئے ہیں۔ تو اس میں نمبر 1 ہے بایولوجیکل وار موڈز، نمبر 2 ہے ویدر کنٹرول وار موڈز، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سائبر کنٹرول وار موڈز، سیٹلائٹ وار موڈز، اور پھر اس کے نیچے 5th جنریشن وار موڈز، جس کو پروپیگنڈا وار موڈز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5-6 وار موڈز ہیں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آج دنیا جو ہے وہ ان کے اوپر ایکسیس کر چکی ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے اس نے دشمن کو بالکل ایسے بنا دیا ہے کہ اس کا دشمن ہل بھی نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو بایولوجیکل وار موڈ ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں۔ تو بایولوجیکل وار موڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ تو آج دنیا جو ہے وہ بایولوجیکل وار موڈز کے دجالی سسٹم میں داخل ہو چکی ہے، اور مسلمان بیچارے ابھی تک مہدی اور دجال کا انتظار کر رہے ہیں، جب کہ دجال نے آنا نہیں ہے بلکہ دجال آ چکا ہے، اور زندگی اور موت کو ظاہری طور پر اپنے ہاتھ میں لے چکا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ظاہری طور پر جو اس کی ٹیکنیک ہے کہ وہ جیسا کہ ایک مفسر نے وہ تفصیل بھی بیان کی ہے کہ وہ جس کو مارتا ہے تو وہ پھر مطلب جس کو زندہ کرتا ہے تو وہ اس کے اپنے جنات ہوتے ہیں، یا وہ اس کو اس کی شکل میں زندہ کرتا ہے، تو مطلب اس کو اصل بندے کو تو وہ زندہ نہیں کر سکتا، نہ وہ جان دے سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس کے اپنی ٹیکنیکس ہیں کہ وہ کسی جنات کی شکل میں اس کو کھڑا کر دے گا۔ بہرحال یہ تو ایسے ہی میں نے اس کے اندر میں بیان کر دیا۔ اصل جو بات میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مطلب اب زندگی اور موت اس کے ہاتھ میں اس طرح ہے، یعنی ایک سمبالیکل اگر ہم دیکھیں کہ وہ جس کو مارنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ بیماریاں علاج کر دیتا ہے۔ اب مطلب یہ جو موڈ ہے بایولوجیکل وار موڈز، اس کے اندر جو دشمن ہے، جو دجال ہے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ بیماریاں علاج کر دیتا ہے۔ اب کرونا جیسی بیماری ہے، اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا اس کا شکار ہوئی، ٹھیک ہے، اور کروڑوں لوگ جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ تھی کیا چیز، اگر ہم دیکھیں اس کے اوپر غور کریں تو یہ ایک دجالی فتنہ تھا۔ دجال جو ہے وہ جس کو زندہ کرنا چاہتا ہے، جس کو مارنا چاہتا ہے اس کو مار دیتا ہے بیماری کے ذریعے، اور جس کو زندہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو ویکسین جو ہے وہ دے کر بچا لیتا ہے، اس کو زندہ کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مطلب جدید وار موڈز ہے۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے، اور یہ بیماری آ گئی ہے، اور یہ وائرس پھیل گیا ہے، اور یہ ہو گیا ہے، اور ہم شاید اس کو کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں مطلب گاڈ کی اس کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ خدا کی طرف سے ہے، خدا کی مرضی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ مین میڈ چیزیں ہیں، یہ انسانوں نے بنائی ہیں اپنے حریف کو، اپنے مخالف کو، اپنے دشمن کو کمزور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اب یہ چیز جو ہے قرآن نے تو اس کے بارے میں پہلے بتا دیا تھا، قرآن نے اس کے بارے میں یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ تو افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہے اس کو یہ چیز آج دجال کے کنٹرول میں ہے، اور جو مسلمان جو ہے وہ اس کو حاصل نہیں کر پا رہے یا اس میں پیچھے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسرا جو ہے وہ ہے ویدر کنٹرول وار موڈ یا ہارپ ٹیکنالوجی۔ اب یہ کیا چیز ہے؟
اب یہ چیز ہے جس میں زلزلے لائے جاتے ہیں، سیلاب لائے جاتے ہیں، بارشیں برسائی جاتی ہیں، بادل لائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ جو سیلاب آتے ہیں، یہ جو سونامی آیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی باقاعدہ جو ہے پہلے تو دنیا کو پتہ نہیں چلا، وہ اس کو سیلاب کی نظر میں دیکھ رہے تھے، بعد میں ان کو پتہ چلا جب اس کے اوپر ریسرچ کی گئی کہ یہ جو تھی یہ گاڈ میڈ نہیں تھا، یہ مین میڈ تھا۔ تو اب وہ مطلب یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ہارپ ٹیکنالوجی، جس کے ذریعے وہ ویدر کو کنٹرول کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے اگر اس کی اسٹڈی کی جائے تو یہ نکولا ٹیسلا جو تھا، جو بہت ہی ذہین اور جینیس انسان تھا امریکہ کے اندر، اس نے یہ ٹیکنالوجی بہت پہلے بنا لی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ بہت اچھا آدمی تھا اور وہ دنیا کو فری الیکٹریسٹی دینا چاہتا تھا اور دنیا کی بھلائی کے لیے سوچتا تھا، لیکن پھر اس کو مار دیا گیا، اور یہ جو دجالی مطلب سٹرکچر ہے یا فتنہ ہے، اس نے پھر اس کو مار دیا اور پھر اس ٹیکنالوجی کو غلط استعمال کرنے لگ گئے۔ تو مطلب یہ بھی ایک وار موڈز ہے جس کو جو حاصل کیا گیا، اور اس کے لیے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ تباہی مچائی گئی۔ اس کے علاوہ جو ہے سائبر کنٹرول وار موڈز جو ہیں، اور یا سیٹلائٹ وار موڈ جو ہیں، اس کے اندر 5th جنریشن وار موڈز ہے، یہ اس کا سب مطلب ٹائٹل ہے، اسی کے اندر ہے یہ چیز۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے پروپیگنڈا وار موڈ، جس کو ہم کہتے ہیں، جس میں وہ کیا کرتے ہیں، پرنٹڈ میڈیا سے لے کر الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا سے لے کر انٹرنیٹ، ٹویٹر، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ کو کنٹرول کر کے اس کو اپنی مرضی سے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کو اپنی مرضی سے جو ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ یہ ساری جو سیٹلائٹ اور سائبر کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نیٹ اور یہ ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں۔ یہ بیسیکلی لانچ کیے کیوں گئے تھے؟ اس کا ایک مقصد یہی تھا کہ اس کے ذریعے جو ہے کسی شخص یا جماعت کو ہیرو بنایا جاتا ہے یا اس کو زیرو بنایا جاتا ہے۔ میں آج بھی ایک انٹرنیشنل سروے میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں کچھ ملکوں کی سیاسی پارٹیوں کی کامیابی کے گراف بتائے جا رہے تھے، اور کہا جا رہا تھا کہ اس ملک کی سیاسی پارٹی نے پروپیگنڈا کے ذریعے پہلے نمبر پر کامیابی حاصل کی، ایک نے دوسرے نمبر پر اور ایک نے تیسرے نمبر پر۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سائبر کنٹرول ہے یا سیٹلائٹ کنٹرول ہے، اور یہ ساری مطلب پرنٹڈ الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا اور یہ ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، تو وہ جس بھی شخص کو یا جس بھی پارٹی کو ہیرو بنانا چاہے یا زیرو بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے۔ تو یہ سارے مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وار موڈز ہیں، اور یہ آج جنگ کا جو جہاد کا جنگ کا جو وہ موڈ ہے وہ چینج ہو گیا ہے۔ ہم مسلمان ابھی تک گھوڑوں کے اوپر اور ابھی تک پرانے کنونشنل طریقوں کے اوپر جو ہے اس کو سمجھ کر جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہی کنونشنل طریقوں کے ذریعے ہم جنگ جیت سکتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن بھی اس بارے میں رہنمائی فراہم کرتا ہے کہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوتا ہے، اور جو مطلب اللہ تعالیٰ نے اشارے دیے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے، اس کو مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، تبھی وہ جو ہے دنیا کے اوپر حکمرانی کر سکتے ہیں۔ ورنہ جو یہ حقیقت ہے کہ قرآن جو ہے وہ ربانی ہدایت ہے، اور اسی کے اندر اسی نے جو اس کے اوپر عمل کرے گا، جو اس کو فالو کرے گا، جو قرآن کی ہدایت کو فالو کرے گا، وہی دنیا کی امامت اور جو ہے وہ دنیا کی نیابت اور خلافت کا حقدار ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر تبدیلی کا، تبدل کا قانون رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا خدا تو نہیں ہے نا، وہ تو سب انسانوں کا خدا ہے۔ جو بھی اس کی ہدایت کے مطابق عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے سائنس کے اندر جو ہے وہ ٹائم ٹریول کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے بلیک ہولز کا بھی ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایکسپینڈنگ یونیورس کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بلیک میٹر کا بھی ذکر ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے قرآن جو ہے وہ
جو ہیومن ایولیوشن ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے کہ کس طرح انسان پیدا ہوا، کس طرح وہ مطلب وہ گوشت کا لوتھڑا بنا، کس طرح اس کی نورشمنٹ ہوئی، کس طرح اس کی حفاظت ہوئی، کیا پروسیس، کیا سارا کچھ وہ جو ہیومن ایولیوشن ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے، جو یونیورسل یا کائنات کا جو ایولیوشن ہے اس کو بھی بیان کرتا ہے۔ کائنات کے علوم بھی اس کے اندر ہیں، انسان کے حوالے سے بھی جو علوم ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، ٹھیک ہے، انسان کے خلیے کے متعلق جو علوم ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں۔ ٹیلی پورٹیشن کی بھی مطلب قرآن بات کرتا ہے کہ یہ جو پورٹلز ہیں، یعنی ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی میں جانا کا جو مطلب آج ہماری سائنس جو کوشش کر رہی ہے، ابھی تو وہ پلینٹ سے پلینٹس تک جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور نیکسٹ جو ہے وہ پلان کر رہی ہے کہ ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی تک کس طرح جایا جائے۔ تو یہ جو سارے علوم ہیں، گلیکٹیکل جرنیز جو ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر موجود ہیں، جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل، سورہ کاف، سورہ مریم، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ 3 ایسی صورتیں ہیں جو عظیم ترین صورتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ سارے راز بتائے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کائنات کے سارے راز اور سوالوں کے جواب قرآن میں ہیں۔ اس طرح قرآن کی جو صورتیں ہیں جیسا کہ سورہ کاف ہے، سورہ کاف کے اندر ذوالقرنین کا قصہ ہے، یا اصحاب کہف کا قصہ ہے، یا سیدنا عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے، تو اس میں ٹائم ٹریول کی بات ہوئی ہے۔ اس طرح جو ہے وہ قرآن کے اندر جو ہے وہ پورٹلز کی بات ہوئی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اس جہان سے دوسرے جہان میں جایا جا سکتا ہے، دوسرے پلینٹس تک، گلیکسیز تک جایا جا سکتا ہے۔ واقعہ معراج جو ایک بہت بڑی مثال ہے جس میں اللہ کے نبی نے جو ہے سیکنڈ کے بھی 1000ویں حصے کے اندر وہ وہاں پر گئے، جنت دوزخ کو بھی دیکھا، اللہ کے ساتھ ملاقات بھی کی، پیغمبروں کے ساتھ مختلف آسمانوں کے اوپر ملاقات بھی کی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اس کو بھی قرآن کھولتا ہے کہ یہ جو مطلب گلیکٹیکل جو جرنیز ہیں یہ کس طرح پاسبل ہیں، اور کون کون سے پورٹلز ہیں جس کے ذریعے جو ہے وہ ود ان سیکنڈ، بلکہ سیکنڈ کے بھی نینو سیکنڈز میں جایا بھی جا سکتا ہے اور آیا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہ جو علوم ہیں سارے، اس کو بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر سائنس کے سارے علوم، ایون کہ قیامت تک آنے والے جو بھی علوم اور ترقیاں ہوں گی وہ سارے کے سارے قرآن کے اندر موجود ہیں، حدیث کے اندر موجود ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔